جی معاف فرمائیے گا، مجھے علامہ استاد جگت پوری سے ملنا ہے جو قومی ادب کے ایڈیٹر ہیں۔ آئیے تشریف لائیے اسم شریف۔ جی میرا نام محمد شریف ہی ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آج تخلص کرتا ہوں، شاعری ورثے میں ملی ہے، ادب گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ میری والدہ کی خالہ کے پھپھا شاداں نشاد پوری بھی صاحب دیوان شاعر تھے۔ آپ کیا لکھتے ہیں؟ جی ایک افسانہ لایا ہوں، بالکل اچھوتا سا موضوع ہے، آپ دیکھیں گے تو چھوڑ جائیے افسانہ، اس کے ساتھ ٹکٹ لگا جوابی لفافہ ضرور ہونا چاہیے۔ آپ کو 6 مہینے کے اندر اندر اپنی رائے سے مطلع کر دوں گا۔ اگر گستاخی نہ ہو تو عرض کروں کہ چھوٹا سا تو افسانہ ہے، آپ ابھی سن لیجئے اور اپنی رائے مجھے بتا دیں، بس 3-4 منٹ کی بات ہے، آپ اجازت دیں تو۔ اچھا، خیر پڑھیے، کیا عنوان ہے؟ عنوان بھی اچھوتا رکھا ہے میں نے، کار خیر اس کا عنوان ہے۔ بہار لتتا بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ پرانے فیشن کا ہے۔ اچھا اچھا پڑھیے۔ سنیے، رات کے 3 بجے ہوں گے، ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ یہ تو نہیں چلے گا، ہر کوئی مطلب ہے پولیس والے بھی سو رہے تھے، یعنی اپنی ڈیوٹی سے غافل تھے۔ نہ یہ ٹھیک نہیں، لوگ سمجھیں گے اس ملک میں چوکی پہرے کا انتظام درست نہیں ہے۔ اسے بدل کر یوں کر دیجئے، رات کے 3 بجے ہوں گے، کوئی آدمی خواب خرگوش کے مزے نہیں لوٹ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کا منظر ہے، ایسے میں تو لوگ سو ہی رہے ہوتے ہیں۔ ہاں آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اچھا تو یوں صحیح، شہر میں ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا لیکن ہوشیار اور چوکس تھا۔ کیا فرمایا؟ سو رہا تھا اور چوکس بھی تھا؟ ہاں یہ بھی کچھ بے معنی سی بات ہوگی۔ اچھا تو یوں کر سکتے ہیں، کچھ لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، کچھ ہوشیار اور چوکس تھے۔ چلیے آگے سنیے، کہیں کوئی روشنی نظر نہ آ رہی تھی۔ رکیے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا آپ اس تارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اندھیر مچا ہوا ہے؟ جی نہیں، یہ بات نہیں، رات میں بلب بجھا دیے جاتے ہیں۔ عزیز من، سب لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوئے کہ یہ نقطہ سمجھ جائیں۔ بہت سے تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارا ملک اندھیر نگری ہے۔ میری مانو تو اسے کاٹ ہی دو، اگر بلب جل نہیں رہے تھے تو ان کے ذکر سے فائدہ۔ اچھا، یک ایک پرانی حویلی کی تیسری منزل سے آگ کی لپٹیں اٹھیں، پھر کسی کے چلانے کی آواز آئی، آگ آگ، بچاؤ بچاؤ۔ گویا بگدڑ مچ گئی۔ جی ہاں۔ گویا ہم اپنے پرچے میں اس بات کو شہرت دیں کہ ہمارے عوام میں ذرا سی بات پر بھگدڑ مچ جاتی ہے، یعنی وہ اسان کھو بیٹھتی ہیں۔ نہ صاحب، یہ نہیں چلے گا، یہ قومی ادب کا دفتر ہے، سرخ سویرا کا نہیں۔ جی یہ تو محض افسانہ ہے، ایک تخلیقی کوشش، میں بس آگ کا منظر بیان کر رہا تھا۔ آپ اس میں ایک بہادر اور اپنے فرائض سے باخبر شہری کے بجائے ایک ایسا کردار لاتے ہیں جس کی ذرا سی بات پر، یعنی محض مکان کو آگ لگ جانے سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ کیا یہ ایسی کسی قوم کے مرد کے شایان شان ہے جس کے بزرگ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑایا کرتے تھے؟ میں آپ کی جگہ ہوتا تو بچاؤ بچاؤ کے بجائے اس کردار سے کوئی ایسی بات کہلواتا جو قومی تقاضوں کے زیادہ مطابق ہوتی۔ مثلاً وہ کہہ سکتا تھا، جی ایسی آگے بہت دیکھی ہوئی ہیں، ابھی بجھا دیں گے۔ بلکہ اس کو کہنا چاہیے، آگ واگ کچھ بھی نہیں، تقریب پسندوں کا پراپیگنڈا ہے۔ جی آگ تو بہرحال لگی تھی۔ ہم جب کہتے ہیں کہ آگ واگ کچھ بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہے بھی تو ہم کیا پرواہ کرتے ہیں، دلاوروں کی آگے آگ کی ہستی کیا ہے۔ خیر آپ کے کہنے سے کر لیتا ہوں لیکن اس سے بات نہیں بنتی۔ بنتی کیوں نہیں؟ آپ آگے چلیے۔ معلوم ہوتا تھا کوئی لاپرواہ کرایہ دار انگیٹھی بجھائے بغیر سو گیا تھا، اس کی چنگاری کپڑوں پر پڑی اور آگ بھڑک اٹھی۔ کیسا کرایہ دار؟ لاپرواہ۔ اول تو لاپرواہ کی ترکیب ہی غلط ہے، لا عربی کا، پرواہ فارسی کا یا شاید ہندی کا۔ خیر اسے بھی جانے دیجیے، آج کل سبھی ایسی زبان لکھتے ہیں،
لیکن لاپرواہی اور غفلت کی ہم اپنے پرچے کے صفحات میں تشہیر کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ آپ نے کیا لکھ دیا کہ شخص مذکور انگیٹھی بجھائے بغیر سو گیا تھا۔ آپ ہمارے پڑھنے والوں کے سامنے ایک غلط مثال پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ایسی ہی غفلت کریں۔ جی میں نے اس نیت سے نہیں لکھا، انگیٹھی کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کے بغیر آگ نہ لگتی۔ چلیے مان لیا آگ نہ لگتی، تو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو کچھ نہ ہوتا، بلکہ نہ لگتی تو اچھا تھا۔ اب آئے ہو نا راہ پر، پھر یوں ہی لکھو بھائی، انگیٹھی کا ذکر بالکل اڑا دو، آگ کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اچھا اب آگے بڑھو۔ فائر مین اللہ تتا جو منجلی عمر اور گٹھے ہوئے جسم کا جہلم گڈز کا سابق فوجی تھا۔ ہمارا وطن بھی جہلم کی طرف کو ہے، چکوال کا نام سنا ہے آپ نے؟ وہاں کے لوگ ہوتے ہی بہادر ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں سامنے رکا، تھوڑی دیر سوچتا رہا۔ سوچتا رہا؟ نہیں، فائر مین کو سوچتے مت دکھائیے، اس کا کام تو بس آگ بجھانا ہے۔ اس سے کہانی میں زور پیدا ہوتا ہے۔ کہانی میں زور پیدا ہو بھی کیا تو کیا، اس سے فائر مین کی تو کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم نے آگ کا ذکر حذف کر دیا تو فائر مین کے ذکر کی کیا حاجت ہے؟ لیکن پھر فائر مین اللہ دتا اور جمعدار مولا بخش کے مکالمے کا موقع کیسے پیدا ہوگا؟ یہ مکالمے آپ ان کے دفتر میں بھی دکھا سکتے ہیں۔ آگ بجھانے والے دستے کا جمعدار مولا بخش آگے بڑھا اور بولا، آفرین ہے تیری بہادری پر، محکمے کو تجھ سے یہی توقع تھی۔ اس کے بعد مسکرا کر بولا، ذرا دیکھنا تمہاری دہنی مونچھ جل رہی ہے۔ بہادر اللہ دتا بھی مسکرایا اور پانی کا ایک تریڑا اپنی مونچھ پر دیا۔ دور افق پر سپیدہ سحری نمودار ہو رہا تھا۔ کیا یہ ذکر بہت ضروری ہے؟ کس چیز کا ذکر؟ جلتی ہو مونچھ کا۔ یہ تو میں نے افسانے میں مزاح پیدا کرنے کے لیے ڈالا ہے۔ اپنے فرض کی ادائیگی میں اس شخص کا ایسا انہماک دکھایا ہے کہ اسے اپنی مونچھ جلنے تک کی خبر نہیں۔ میری مانیے تو آپ اس ذکر کو خارج کیجیے۔ جب ہم نے آگ کا ذکر حذف کر دیا، جب مکان ہی کو آگ نہیں لگی تو مونچھ کو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مزاح وہ تو ویسے بھی رہے گا۔ لوگ کب ہنستے ہیں؟ جب ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیا آگ کا ذکر نکال دینے سے پریشانی رفع نہیں ہو جاتی؟ ضرور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہر شخص خوش ہوگا، ہر شخص خود بخود ہنسے گا۔ اچھا اب شروع سے سنا دو، کہانی کی کیا صورت ہے؟ جی سنیے۔ رات کے 3 بجے ہوں گے، کچھ لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، کچھ ہوشیار اور چوکس تھے۔ یکایک ایک پرانی حویلی کی تیسری منزل سے کوئی پکارا، آگ واگ کچھ بھی نہیں لگی، تقریب پسندوں کا پراپیگنڈا ہے۔ فائر مین اللہ دتا منجلی عمر اور گٹھے جسم کا جہلم کی طرف کا سابق فوجی تھا۔ آگ بجھانے والے دستے کا جمعدار مولا بخش آگے بڑھ کر اس سے بولا، آفرین ہے تیری بہادری پر، محکمے کو تجھ سے یہی توقع تھی۔ اللہ دتا مسکرایا اور پانی کا تریڑا اپنی داہنی مونچھ پر دیا۔ دور افق پر سپیدہ سحری نمودار ہو رہا تھا۔ اب بات بنی نا، اب افسانہ بے نقص ہے اور ماہنامہ قومی ادب اسے آب و تاب سے چھاپے گا۔ نہیں شکریہ کی ضرورت نہیں، قومی ادب کا مقصد ہی نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔